ناظرین، پاکستان کی سیاست میں روز نئے موڑ آتے ہیں، لیکن اس بار تحریک انصاف نے جو سرپرائز دیا ہے اس نے حکومت کے ایوانوں میں کلبلی مچا دی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف عمران خان کے خلاف مقدمات اور سیاسی رکاوٹیں ہیں تو دوسری طرف سامنے آئی ہے ایک ایسی خبر جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا واقعی مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر عمران خان کو کوئی گارنٹی دینے جا رہے ہیں، یا پھر یہ سب ایک سیاسی چال ہے؟ آئیے آج کی ویلاگ میں جانتے ہیں اصل حقیقت اور بس پردہ کہانی۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں پہلی مکمل ویڈیو کی جانب، پھر بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حکومت کی جانب سے ایک لوز بول کروائی گئی ہے اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کریز سے باہر نکل کر ایک لمبا چھکا مارا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کے ایک اہم ترین سیاستدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عمران خان کی گارنٹی لیتا ہوں، میں جاؤں گا اڈیالہ جیل، جا کر عمران خان کے ساتھ بات کروں گا اور عمران خان کو کچھ چیزوں کے اوپر قائل کروں گا، لیکن اس کے لیے حکومت کو ایک شرط ماننا ہوگی، ایک کام حکومت کو کرنا ہوگا۔ اور آج کل حکومت بڑی شدت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ اب یہ مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے حکومت، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جشن آزادی کے موقع پر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس کے اندر اپنا پیغام لکھنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں نے اپنا پیغام مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے پیغامات پڑھے ہیں اور کچھ پیغامات ایسے ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں تک پہنچیں، تو وہ بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انفارمیشن کا سلسلہ اسی طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نمبر پہ حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس کے بارے میں پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جشن آزادی کے موقع پر اخبارات پر بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے اور ان اشتہارات میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی تصویریں غائب تھیں، وہ نہیں تھے، باقی سب لوگ تھے لیکن ان کی تصویریں نہیں تھیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا زبردست قسم کا پولیٹیکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 16 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کا دن یعنی کہ قائد ڈے پاکستان کے اندر منائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہوگی۔ اب یہ پتہ نہیں یہ حکومت سے یہ غلطی جان بوجھ کر ہو گئی ہے یا ان کو پتہ نہیں لگا، ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ 14 اگست کا دن ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں انگریزوں کے جبڑے سے یہ ملک چھین کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت یہ ملک ہمیں دینا نہیں چاہتے تھے، وہ برصغیر کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ہی ملک رہے اور پیچھے ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی ایک یہ ملک رہے گا، ہم بے شک یہاں سے نکل جائیں، بعد میں ہم اپنے پپٹس یہاں پر بٹھا دیں گے اور ہم کنٹرول کرتے رہیں گے۔ جب تک قائد اعظم محمد علی جناح رہے، جب تک ان کی زندگی تھی، تب تک تو اس قوم نے فیل کیا کہ یہ قوم آزاد تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو حالات پاکستان کے ہوئے، جیسے جیسے حکمران آتے گئے، ایون کہ آج تک بھی ہمیں جیسے جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے اس کے 2-3 اثرات ہوں گے۔ اس حوالے سے سمینہ پاشا نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ قائد اعظم ڈے منانا پاکستان تحریک انصاف کا اچھا فیصلہ ہے۔ پہلے نمبر پہ مائنس قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سوچ ہے اس کو شکست ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف کا جو مومنٹم ہے تحریک کا، اس کی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، وہ ایکٹیویٹی جاری رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ ایسی سرگرمی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں ہوں گی، جہاں پر لوگ اپنے بانی کی تصویر کو اٹھا کر باہر نکلیں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، گرفتاری کا خدشہ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو حکومت ہے یہ مزید ایکسپوز ہوگی۔ اور واقعی یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ سینیٹر فیصل جوید خان نے آج پاکستان کے سینٹ میں اس حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر پر حکومت پاکستان نے 14 اگست کے سرکاری اشتہار میں نہیں لگائی قائد اعظم کی تصویر۔ انہوں نے کہا جبکہ اپنے سارے ٹبر کی تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں اور ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایوارڈ ہیں وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے گئے ہیں اور جو ایوارڈ کا تقدس ہے، جو وقت ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہوئی
اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا جو پاکستان کے نوجوان ہیں انہوں نے راتوں کو جاگ کر انڈیا کے پروپیگنڈے کا جواب دیا، اور انڈیا جو جھوٹ بول رہا تھا پوری دنیا کے اندر، ہم لاہور میں گھس گئے ہیں، ہم نے کراچی کی جو بندرگاہ اس کو فتح کر لیا، لاہور کے اندر بھی بندرگاہ انہوں نے بنا دی تھی، ہماری پتہ نہیں کتنی ایئر بیسز انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر اڑا دی تھی۔ تو پاکستان کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ ناظرین، اب آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کی سیاست ہمیشہ سے ہی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ کبھی وہ سڑکوں پر لانگ مارچ کرتے ہیں، کبھی عدالتوں میں انصاف مانگتے ہیں، اور کبھی پارلیمان سے باہر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب جبکہ عمران خان کے خلاف مقدمات اور پابندیوں کا سلسلہ عروج پر ہے، اچانک ایک نئے انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ انکشاف محمد زبیر کے ایک بیان سے جڑا ہوا ہے۔ محمد زبیر، جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما ہے اور سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، حالیہ دنوں میں ایک حیران کن دعویٰ سامنے لائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے گارنٹی دینے کو تیار ہیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آ سکے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد زبیر جیسا لیگی رہنما عمران خان کو گارنٹی کیوں دے گا؟ کیا یہ کسی نئی سیاسی ڈیل کا اشارہ ہے، یا پھر یہ صرف ایک بیانیہ ہے تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے؟ ذرائع کے مطابق محمد زبیر نے پس پردہ کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں بات ہوئی ہے عمران خان کی رہائی اور سیاسی میدان میں ان کی واپسی کے حوالے سے۔ زبیر کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو ایک شفاف اور منصفانہ سیاسی عمل کا موقع دیا جائے تو وہ بھی سسٹم کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت بڑی ہے، کیونکہ اب تک عمران خان اور نون لیگ ایک دوسرے کی سب سے بڑی مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ حکومت حل کے اس معاملے کو بڑی تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، عوامی بجلی اور مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر عمران خان کو سیاسی میدان میں واپس آنے کا موقع ملا تو حکومت کی پوزیشن مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں ایک ہے بے چینی پائی جاتی ہے۔ حکومت کو اندازہ ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ عوامی جلسوں میں آئے اور بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو 2025 کی سیاسی منظرنامے پر ان کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کسی بھی سرپرائز سے خوفزدہ ہے۔ دوسری طرف عوام بھی اس خبر پر ملی جلی رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد زبیر واقعی کوئی ضامن بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی اور سیاسی عمل میں شمولیت ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، لیکن کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب ایک کھیل ہے تاکہ عوام کو پھر سے امید دلا کر بیوقوف بنایا جا سکے۔ میری رائے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں گارنٹی اور ڈیل جیسے الفاظ اکثر پس پردہ قوت و کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ محمد زبیر کا بیان بظاہر نرم دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی چھپی ہے۔ یہ پیغام حکومت اور طاقتور اداروں کے لیے ہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو بھی سسٹم کا حصہ بنایا جائے، ورنہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے گا۔ ناظرین، سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ آج کا مخالف کل کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ محمد زبیر کی اس گارنٹی نے بلا شبہ سب کو حیران کیا ہے، اور حکومت کے لیے یہ ایک نئے سردرد کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بیان صرف ایک سیاسی حربہ ہے یا واقعی عمران خان کے لیے راستہ ہموار ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی بگ سرپرائز ہے یا پھر ایک اور سیاسی ڈرامہ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔